سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوینہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور یہ محمد کی غلامی بڑا سلا دے گی، گلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی۔ یہ محمد کی غلامی بڑا سلا دے گی، گلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی۔ مت چھوڑنا کبھی دامن مصطفیٰ، یہ محبت تم کو خدا سے ملا دے گی، یہ محبت تم کو خدا سے ملا دے گی۔ بعد ضبط و صلاۃ اللہ کی عزت واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس ذات نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر جمعہ المبارک کا بابرکت دن نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اس کی صحیح معنی میں آج کے دن بندگی اور عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج 11 ذوالحجہ الحرام ہے اور سعودی عرب کے اندر آج 12 ذوالحجہ ہے، اور تقریباً آج مینا شریف کے اندر آج مکہ المکرمہ میں مینا کے اندر حاجیوں کا آخری دن ہے۔ آج وہ اپنے حج کے مناسک کو مکمل کر کے اپنی اپنی رہائش گاہوں پر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد فقط طواف وداع ہوتا ہے، تو پھر طواف وداع کو مکہ المکرمہ چھوڑنے سے پہلے جو ہے وہ حاجی طواف وداع کرتے ہیں۔ صرف ایک رکن رہ گیا ہے طواف وداع، آج کے دن جو ہے وہ مینا شریف کے اندر تقریباً ان کا آخری دن ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس سال حج کی سعادت پائی ہے، اور اس سال وہ حج پر گئے اور حج کیا، اور وہ جو دوران حج اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو حج کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے جتنے حج ہوں گے ان سارے حجوں کا ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حضرات محترم،
وہ تو خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے حج کیا، کعبۃ اللہ کی زیارت کی، اب حج کرنے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینا ہوتا ہے۔ اب کعبۃ اللہ اور حضور علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ حضور نے کعبۃ اللہ سے سلام دعا کے بعد سوال پوچھا، اے کعبہ بتاؤ جو تیرے پاس گیا جس نے تیری زیارت کی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو وہ کعبہ حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی میرے پاس آیا، میری زیارت کی، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب یہ تو وہ خوش نصیب تھے کہ جنہوں نے کعبۃ اللہ کی زیارت کی اور اس کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ قیامت کے دن یہ کعبہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کرے گا۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ میرے آقا تو غریب پرور آقا ہے، میرے آقا تو امت نواز آقا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اے کعبہ، جس نے تیرے پاس کیا، جس نے تیری زیارت کی، تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کرے گا۔ اب جو تیرے پاس نہیں آ سکا لیکن دل کے اندر میری محبت تھی، میری بارگاہ میں اس کے آنے کی آرزو تھی اس کے دل کے اندر، اور تیری بارگاہ میں تیرا طواف کرنے کی اس کے دل کے اندر آرزو تھی، اب میں قیامت کے دن اس بندے کی رب کی بارگاہ کے اندر سفارش کروں گا۔ تو حضرات ذوالفقار خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس سال حج کی سعادت حاصل کی اور وہ حج کریں گے۔ اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کا آتا ہے، کیونکہ اب اس بارگاہ میں حاجیوں نے جانا ہے کہ جہاں سے قبولیت کی مہر لگتی ہے۔ جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا الذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، رب ذوالجلال فرماتا ہے والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا، اس کے بعد کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ضرور ان کو دنیا میں دوسری اچھی جگہ عطا کریں گے۔ حضرات ذوالفقار، جب میرے آقا علیہ السلام آپ نے دعوت حق دینا شروع کی، صحابہ کرام اسلام کی جانب آئے، اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، تو کفار مکہ نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حالات ادھر تک پہنچائے کہ حضور علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی۔ صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی۔ اب اپنے وطن کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اس امت کی خاطر، اس دین کی خاطر اپنے وطن مکہ شریف کو چھوڑا کہ جس سے میرے آقا علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ تو ان کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ضرور ان کو دیں گے دنیا کے اندر جو ہے وہ اچھی جگہ۔ آگے فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور بے شک ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا ثواب ہے، لو کانوا یعلمون، کسی طرح لوگ جانتے ہوں تو، یعنی ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا ثواب ہے اگر وہ اس کو جان لے۔ حضرت ذوالفقار، مدینہ المنورہ تمام شہروں سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ اس کے اندر میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے۔
کسی نے سوال کیا نا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، تو کسی عشق والے نے اتنا خوبصورت جواب عطا فرمایا، اس نے فرمایا کہ جب حضور مکہ کے اندر تھے تو اس وقت مکہ افضل تھا، جب حضور مدینے کے اندر چلے گئے تو پھر مدینہ افضل ہو گیا، کیونکہ ہر چیز کی نسبت جب حضور کے ساتھ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی مقام عطا کر دیتا ہے، اس کو بھی فضیلت عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ذوالفقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور رب کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ یا رب ذوالجلال تو نے مجھے اس شہر کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، مکہ المکرمہ جو میرا وطن ہے، جہاں پر میری پیدائش ہوئی ہے، یا رب ذوالجلال تو نے مجھے اس شہر کو چھوڑنے کا حکم دیا تھا، میں نے اس شہر کو چھوڑ دیا، اب مجھے اس جگہ سکونت عطا فرما، یا رب ذوالجلال وہ شہر تجھے زیادہ پسند ہے۔ تو میرے رب ذوالجلال نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ المنورہ کے اندر سکونت عطا فرمائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ تشریف لے کر گئے اور پھر رب کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، یا رب ذوالجلال ہمیں مدینے سے محبت فرما، ہمیں مدینے سے محبت عطا فرما، اس طرح کی جس طرح مکے سے محبت تھی یا اس سے بھی بڑھ کر۔ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط اپنے لیے دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ مجھے مدینے سے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رب ذوالجلال ہمیں مدینے سے محبت عطا فرما، جس طرح مکے سے محبت تھی یا اس سے بھی بڑھ کر، یعنی مکے سے بھی زیادہ ہمیں مدینے سے محبت عطا فرما۔ آج ہر مسلمان، ہر سچے عاشق کے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ وہ مدینہ شریف کی زیارت کر کے آ جائے۔ ہر سچے عاشق کے دل کے اندر مدینے کی محبت موجود ہے اور اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح جا کر مدینہ شریف کی زیارت کر کے آ جائے۔ حضرت ذوالفقار اور پھر علماء مصطفیٰ جاتے بھی ہیں، علماء مصطفیٰ جاتے بھی ہیں، جا کر کے وہ مدینہ المنورہ کی زیارت کرتے بھی ہیں، اور یہ محبت، یہ عشق جو ہے، یہ رب ذوالجلال سے جو میرے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا یا اللہ ہمیں مدینے کی محبت عطا فرما، یہ اس دعا کا اثر ہے، یہ اس دعا کا اثر ہے۔ حضرت ذوالفقار اگر ہم سب کو یا آپ کو یا کسی کو بھی مدینہ المنورہ جانے کی سعادت حاصل ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم محبوب کے شہر کے اندر جانے کے آداب سیکھ کر آئیں، محبوب کے شہر کے اندر جانے کے آداب سیکھ کر آئیں کہ اگر مدینہ المنورہ جانے کی سعادت ملتی ہے تو وہاں پر جا کر ادب کیسا کرنا ہے، وہاں پر جا کر کس طرح چلنا ہے، کس طرح کسی سے گفتگو کرنی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مدینہ المنورہ سے اس قدر محبت تھی کہ ساری زندگی مدینے کے اندر گزار دی، ساری زندگی مدینے کے اندر گزار دی، فقط ایک جو ہے وہ فرضی حج کیا اور مدینہ المنورہ کے اندر اس طرح زندگی گزاری کہ جب کبھی بھی قضاء حاجت کی ضرورت آتی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ المنورہ کا اتنا ادب کرتے کہ وہ قضاء حاجت مدینے کے اندر نہیں کیا کرتے تھے بلکہ مدینے سے دور پر جا کر قضاء حاجت کیا کرتے تھے۔ اس وقت جو کہ مدینہ شہر جو ہے وہ چھوٹا ہوا کرتا تھا، اب تو بڑا وسیع ہو گیا ہے، اب تو اس کے اندر رنگا رنگ عمارتیں بن گئی ہیں، دنیا کا ہر قسم کی سہولت وہاں پر موجود ہے۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، حضرت امام مالک علیہ رحمہ اتنا ادب کیا کرتے تھے کہ جب بھی قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی تو مدینہ المنورہ کے اندر نہ ٹھہرتے بلکہ مدینے سے باہر جا کر قضاء حاجت کیا کرتے تھے۔ اور اس قدر تو دنیا کے اندر جو اگر مقام ملتا ہے نا وہ ادب کی وجہ سے ملتا ہے، حضور سے محبت کی وجہ سے ملتا ہے، حضور سے نسبت کی وجہ سے ملتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی عاشق نے کیا جواب دیا تھا نا کہ مکہ یا مدینہ کیا افضل ہے، کہا جب حضور مکے کے اندر تھے تو مکہ افضل تھا، جب حضور مدینے کے اندر چلے گئے تو پھر مدینہ افضل ہو گیا۔ تو جس چیز کی نسبت حضور سے ہو جائے پھر وہ چیز بھی رب ذوالجلال اس کو مقام عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ذوالفقار حضرت امام مالک علیہ رحمہ
مدینہ شریف کا اتنا ادب کرتے، مدینہ شریف کی گلیوں کے درمیان سے نہیں گزرتے تھے بلکہ گلیوں کی سائڈوں سے دیواروں کے ساتھ ہاتھ لگا کر دیواروں کو چومتے ہوئے جو ہے وہ گزرا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے امام مالک کیا وجہ ہے کہ آپ گلیوں کے درمیان سے نہیں گزرتے؟ کہا مجھے اندیشہ ہے کہ جس جگہ میرے سرکار کے قدم لگے ہیں کہیں اس جگہ پر میرا قدم نہ آ جائے اور یہ بے ادبی کے زمرے کے اندر نہ آ جائے، اور مدینے کی گلیوں کی دیواروں کو اس وجہ سے چومتا ہو کہ شاید یہاں پر میرے آقا کے ہاتھ لگے ہوں، برکت کے لیے بوسے دیتے ہوئے گزرتا ہو۔ پھر اللہ نے یہ مقام بھی عطا کیا نا حدیثوں کی خدمت کی، اور حدیثوں کی خدمت کیسے کیا کرتے تھے؟ حضرت امام مالک علیہ رحمہ ایک دن مسجد نبوی کے پاس بیٹھے تھے، ایک شخص آ گیا، آ کر کے اس نے کہا کہ میں نے حدیث کے اندر یہ کچھ بات سمجھنی ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا رک جاؤ، آپ نے فرمایا ذرا رک جاؤ۔ آپ اٹھے، غسل کیا، خوبصورت سفید خوبصورت نئے یا صاف لباس پہن کر اس کو خوشبو لگائی، بڑے ادب کے ساتھ محبت سے دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ بتاؤ میرے آقا کی کیا حدیث ہے؟ جو حضور کی حدیث کا اتنا ادب کرتا ہے تو وہ حضور کی شہر کا کتنا ادب کرتا ہوگا۔ حضرت ذی وقار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها فانی اشفع لمن یموت بها، کہ جو مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی جو استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مدینے میں رہے اور مدینے میں مر جائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا کہ جو مدینے کے اندر مرے گا۔ بس یہی وجہ تھی کہ حضرت امام مالک علیہ رحمہ آپ نے ساری زندگی مدینہ المنورہ کے اندر گزاری، کبھی بھی مدینے سے باہر نہ جاتے کہ ڈر تھا کہ کہیں رب ذوالجلال کی طرف سے موت کا فرشتہ نہ آ پہنچے اور مجھے جو ہے وہ اس دنیا سے جانا پڑے۔ فقط ایک فرض حج کیا جو ان کے اوپر فرض تھا، ایک فرض حج کیا اور پھر اس کے بعد ساری زندگی مدینہ المنورہ کے اندر گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مدینے کے اندر موت عطا فرمائی اور جنت البقیع کے اندر جگہ عطا فرمائی۔ حضرت ذی وقار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں مقرر فرما۔ پھر رب ذوالجلال نے حضرت فاروق اعظم کی دعا کو بھی شرف قبولیت بخشی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کے اندر آپ کی شہادت ہوئی اور حضور کے پہلو کے اندر آپ دفن ہوئے، حضور کے پہلو کے اندر آپ دفن ہوئے۔ تو جس کسی کو مدینہ المنورہ جانے کی سعادت حاصل ہو اسے چاہیے کہ وہ وہاں پر جانے کے آداب سیکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اتنی مقدس بارگاہ ہے کہ جہاں پر نیکیاں بندے کی ضائع ہو جاتی ہے اور انہیں شعور تک نہیں ہوتا، جہاں بندے کی نیکیاں ساری عمر کی کمائی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اور انہیں شعور تک نہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو کہ جس طرح تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری کی ساری نیکیاں ضائع کرتی جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ تو علماء فرماتے ہیں جس طرح حضور کی زندگی کے اندر ان کا ادب کرنا ضروری تھا، اسی طرح اب دنیا سے حضور کے ظاہری طور پر جانے کے بعد بھی مدینہ المنورہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے وقت بھی اسی طرح ادب کرنا ضروری ہے۔ تو حضرت ذی وقار وہ بڑی مقدس بارگاہ ہے، اگر وہاں پر جانا، میرے آقا علیہ السلام نے بھی منع فرمایا کہ جو اہل مدینہ ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں پہنچانی، جو اہل مدینہ ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں پہنچانی، اس سے دنیا اور آخرت
برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں مکر کرتا مدینے والے سے مگر گل جاتا ہے جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی مدینے والے سے مکر نہ کرے، اگر کوئی مدینے والے سے مکر کرے گا تو وہ دنیا سے ایسے مٹ جائے گا جیسے نمک کو پانی کے اندر ڈالو تو پانی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اسی طرح اس بندے کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ تو جب اگر اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائے کہ مدینہ المنورہ کے اندر جانا ہے تو پھر اس بارگاہ کے آداب سیکھنے ہیں، اس بارگاہ کے آداب سیکھنے ہیں کہ اللہ نے منع فرمایا جس طرح آپس میں بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو نا، اس طرح آپس میں بلند آواز سے وہاں پر گفتگو نہیں کرنی کہ وہ بڑی مقدس بارگاہ ہے، اگر وہاں پر بلند آواز سے بولو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ضائع کر دے گا اور تمہیں اس بات کی خبر تک نہیں ہوگی، تمہیں اس بات کی خبر تک نہیں ہوگی۔ حضور کی بارگاہ میں تو صبح و شام فرشتے آتے ہیں نا، حضور کی بارگاہ میں صبح و شام فرشتے آتے ہیں، 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے حضور کی بارگاہ میں شام کو آتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، آ کر کے سلام عرض کرنے کے بعد چلا گیا، اب قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آنے والی۔ یہ تو ہم غلاموں پر کرم ہے حضور کے صدقے سے کہ ہم بار بار مدینہ المنورہ کے اندر جاتے ہیں، آقا کی طرف سے ہمیں بلاوا آتا ہے، اور جب مدینہ المنورہ جائیں وہاں پر جب ہم دن گزارتے ہیں، 5 دن 6 دن 8 دن 10 دن گزارتے ہیں، فجر کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، ظہر کے بعد پھر سلام عرض کرتے ہیں، عصر کے بعد مغرب کے بعد دن میں جس وقت چاہے آپ حضور کی بارگاہ میں جا کر سلام عرض کر سکتے ہیں۔ کہ ہم انسانوں پر یا ہم امتیوں پر حضور کی وجہ سے کرم ہے، وگرنہ وہ جو فرشتے آتے ہیں نا 70,000 فرشتے صبح 70,000 فرشتے شام کو حضور کی بارگاہ میں آ کر کے سلام عرض کرتے ہیں، اب جو فرشتہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آ کر کے سلام عرض کر کے چلا گیا ہے دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آنی۔ یہ ہم غلاموں پر کرم ہے، اگر اتنا کرم ہے کہ حضور ہم سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ ہمیں بار بار اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بارگاہ کے آداب سیکھ کر جائیں، ہم اس بارگاہ کے آداب سیکھ کر جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں حضور کی باب جبریل سے ہم داخل ہو، حضور کی بارگاہ باب السلام سے ہم داخل ہو حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے، اور ہمارے ہاتھ کے اندر موبائل پکڑا ہو۔ اگر آپ نے یادگار کے طور پر تصویر وغیرہ بنانی ہے تو آپ خاص اس مقام سے نکل کر باہر مسجد نبوی کے گیٹ پر جا کر کھڑے ہو کر تصویر وغیرہ بنا لے کے بندے کی یادگار ہو جاتی ہے، لیکن خاص کر کے حضور کی بارگاہ میں کہ جہاں حضور نے جہاں رب الجلال نے خود فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر آنا ہے تو بلند آواز سے بات نہیں کرنی، لوگ وہاں پر جا کر خاص کر خواجہ شریف کے سامنے جانیوں کے سامنے جا کر معاذ اللہ حضور کی طرف پیٹ کر کے وہ سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات جو ہے وہ ویڈیو کال پر کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کے کوئی معاملات کرنے بھی ہیں تو کم از کم وہاں خواجہ شریف کے اندر اس طرح کے معاملات نہ کیے جائیں، وہاں سے نکل کر دور مسجد نبوی کے گیٹ پر کھڑے ہو کر اس طرح کے معاملات کیے جائیں، وہ تو بڑی ادب والی بارگاہ ہے، وہاں پر تو بلند آواز سے بات بھی نہیں کرنی، وہاں پر تو ہمارے بزرگان دین جنید بغدادی یزید بستامی جیسے جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر اپنی سانس روک لیتے ہیں، آہستہ آہستہ سانس لیتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے اور ہم کہیں کے نہ رہے، ہم نہ اس دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ تو حضرت ذی وقار وہ بڑی محبت والی بارگاہ ہے مدینہ المنورہ، اگر اللہ تعالیٰ جانے کی سعادت عطا فرماتا ہے تو پھر جس قدر جا کر وہاں پر ہو سکے ادب کرنا ہے کہ اپنی نیکیوں کو بچانا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ، وہ حاجی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ آج مینا شریف کے اندر چونکہ یہاں پر 11 ہے وہاں پر 12 ہے، آج مینا شریف کے اندر
آخری دن ہے حاجیوں کا، آج وہ حج کے تقریباً تمام مناسک ادا کر چکے ہوں گے، فقط ایک طواف وداع رہ جائے گا۔ وہ جس دن مکہ المکرمہ کو چھوڑیں گے طواف وداع کر کے، اب کوئی تو حضور کی بارگاہ کے اندر جائے گا، جا کر کے جو ہے وہ حضور کی قبر انور کی اور حضور کی گنبد خضرا کی زیارت کرے گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ جنتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے۔ یعنی جس نے حج کیا ہے اب وہ جو ہے اپنے حج پر قبولیت کی مہر لگوانے کے لیے حضور کی بارگاہ کے اندر جائے گا اور حضور کی بارگاہ کے اندر کے جا کر کے اپنی قبولیت کی مہر لگوائے گا۔ یہ وہی مدینہ ہے کہ جس کو بیماریوں کا شہر یثرب کہا جاتا تھا، لیکن جب حضور سے اس شہر کی نسبت ہوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لے کر گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ غبار المدینہ شفاء من الجذام، کہ اب وہ شہر کہ جس کو یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا شہر کہا جاتا تھا، فرمایا اب اس شہر کی جو فضائیں ہیں، جو ہوائیں ہیں، جو غبار ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی ہے۔ رات ذی وقار جس چیز کی نسبت میرے آقا سے ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بھی مقام عطا فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ لا تفوتہ صلاۃ کتب لہ براءۃ من النار وبراءۃ من العذاب وبراءۃ من النفاق، یعنی کہ جس نے میری مسجد کے اندر 40 نمازیں پڑھی، جس نے میری مسجد کے اندر 40 نمازیں پڑھی، اس درمیان اس کی کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو، یہ تقریباً ایک دن کے اندر 5 نمازیں ہوتی ہیں، یہ تقریباً 8 دن ہوتے ہیں، جس نے مدینہ المنورہ کے اندر 8 دن گزارے اور اس نے 40 نمازیں مسجد نبوی کے اندر پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کو دوزخ کی آگ سے بری کر دیا جائے گا، اس کو دوزخ کی آگ سے بری کر دیا جائے گا۔ تو وہ کتنے خوش نصیب آدمی ہوں گے کہ جو حج کرنے کے بعد اب حضور کی بارگاہ کے اندر جائیں گے، وہاں پر جا کر 8 دن گزاریں گے۔ یہ حکومت پاکستان بھی تقریباً 8 دن حاجیوں کے لیے مدینے کے اندر مقرر کرتا ہے، کیونکہ الحمدللہ رب الجلال نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی تھی، تو تقریباً 8 دن جو ہے وہ حاجی مدینہ المنورہ کے اندر گزارتے ہیں۔ تو 8 دن جو وہاں پر گزارے، 8 دنوں کے اندر جو 40 نمازیں مسجد نبوی کے اندر پڑھے گا، اس حال کے اندر کہ ان نمازوں کے درمیان اس کی کسی دن کی کوئی نماز بھی قضا نہ ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بری کر دے گا اور اس کو عذاب سے دور کر دے گا۔ اس کے علاوہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری اس مسجد کے اندر مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ ایک نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، سوائے مسجد حرام کے۔ اور مسجد حرام کے اندر تو لکھا بھی ہوا ہے کہ جو بندہ مسجد حرام کے اندر یعنی بیت اللہ کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے اس مسجد میں جا کر ایک نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور کتنا خوش نصیب ہوتا ہے وہ کہ جو وہاں پر جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، کعبۃ اللہ کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے آپ یہاں پر تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ جب بندہ مکہ المکرمہ کے اندر جائے، ایک نماز پڑھے گا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا، لیکن جب بندہ وہاں پر جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 27,00,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ذی وقار اگر اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین کی سعادت عطا فرمائے تو پھر آپ وہاں پر جا کر یہ موبائل وغیرہ ضرورت کے وقت استعمال کیجئے، باقی وہاں پر جا کر اپنے رب کو یاد کیجئے، وہاں پر جا کر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ طواف کیجئے، کیونکہ طواف ایسی عبادت ہے کہ جو سوائے مسجد حرام کے کسی اور جگہ پر انسان نہیں کر سکتا۔ نوافل بھی پڑھیے، لیکن نوافل آپ پاکستان میں بھی ادا کر سکتے ہیں، نوافل آپ اپنے گھر گاؤں میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن طواف ایسی عبادت ہے کہ جو آپ وہاں پر جائیں گے تو فقط وہیں پر ادا ہوگی، تو جو خاص عبادت ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس پر زور
دینا چاہیے. اور میرے رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. رب ذوالجلال نے فرمایا اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو, پھر اللہ ان سے اللہ سے وہ معافی چاہے اللہ سے معافی مانگے, توبہ کریں, تو اے رسول تم ان کی شفاعت فرماؤ گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں یعنی گناہ کر بیٹھتے ہیں, آپ وہ حضور کی بارگاہ کے اندر جائیں, حضور کی بارگاہ کے اندر جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ طلب کرے, معافی مانگے اپنے گناہوں سے, اور حضور کو جو ہے وہ سفارشی بنائے, حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ یا رسول اللہ آپ میری شفاعت فرمائیے گا. حضرت ذی وقار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا. حضرت حرب ہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا, حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ ایک عراقی آتا ہے, وہ آ کر کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے, روتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, پھر چلا جاتا ہے. پھر کچھ دیر کے بعد وہ فرماتے ہیں حضور میرے خواب کے اندر آئے, فرمایا جا کر کے اس عراقی کو خوشخبری سنا دو کہ جو بندہ ابھی جو آیا ہے میرے پاس آیا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے. حضرات ذی وقار اب حاجی خوش نصیب ہیں کہ وہ مدینہ المنورہ کی طرف جائیں گے, تو جن حاجیوں نے اس سال حج کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے, اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, میں نے پہلے بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ جو حاجی حج کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قیامت تک جتنے بھی حج جائیں گے سب حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جو بندہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے, جو بندہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت تک کے غازیوں کا ثواب اس کے حصے میں ڈالتا رہتا ہے. حضرت ذی وقار ہم سب کو اگر اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم حرمین شریفین جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے شہر کا ادب سیکھ کر جائیں, حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کا ادب سیکھ کر جائیں. اگر عمرے پر جاتے ہیں تو وہ سارے طریقے پڑھ کر جائیں, سمجھ کر جائیں. حج پر جاتے ہیں تو وہ سارے طریقے پڑھ کر سمجھ کر جائیں, اور وہاں پر جا کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے. دعا ہے کہ مالک کائنات ہم نے جو کچھ سنا سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو حرمین شریفین کے بعد حاضر نصیب فرمائے. وما بتوفیق